وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قرآن نصیر قمر صاحب ترجمہ. ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات 103 تا 108 کی تلاوت کی گئی ہے. ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہے. اے ایماندارو، اللہ کا تقوی اس کی تمام شرائط کے ساتھ اختیار کرو، اور تم پر صرف ایسی حالت میں موت آئے کہ تم پورے فرمانبردار ہو، اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پراگندہ مت ہو، اور اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا ہے یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے مگر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور نیک باتوں کی تعلیم دے اور بدی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کھلے کھلے نشانات آ چکنے کے بعد پراگندہ ہو گئے اور انہوں نے باہم اختلاف پیدا کر لیا، اور انہی لوگوں کے لیے اس دن بڑا عذاب مقدر ہے، جس دن کہ بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے کالے ہوں گے، اور جن لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ سچ نہیں کہ تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، اس لیے اپنے کافر ہونے کی وجہ سے اس عذاب کو چکھو. اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں رہ کے چلے جائیں گے. عصمت اللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے، ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے، نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا
صدق و صفا ہے، کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے، کہ یہ حاصل ہو جو کہ یہ حاصل ہو جو شرط لکھا ہے، یہی آئینہ خالق نما ہے، یہی ایک آئینہ خالق نما ہے، یہی ایک جوہر یہی ایک جوہر سیف دعا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی، اگر یہ جڑ رہی، سب کچھ رہا ہے، یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، بجز تقوی زیادت میں کیا ہے، ڈرو یارو کہ وہ بینا خدا ہے، ڈرو یارو کہ وہ بینا خدا ہے، اگر سوچو اگر سوچو یہی دار الجزا ہے، مجھے تقوی سے مجھے تقوی سے اس نے یہ جزا دی،
فسبحان الذي أخزى فسبحان الذي أخزى عجب گوہر ہے جس کا نام تقویٰ، عجب گوہر ہے جس کا نام تقویٰ، مبارک وہ مبارک وہ ہے جس کا کام تقویٰ، سنو ہے حاصل اسلام تقویٰ، سنو ہے حاصل اسلام تقویٰ، خدا کا عشق میں، خدا کا عشق میں اور جان تقویٰ، مسلمانوں بناؤ تام تقویٰ، مسلمانوں بناؤ تام تقویٰ، کہاں ایمان اگر کہاں ایمان اگر ہے خام تقویٰ، یہ دولت تو نے یہ دولت تو نے مجھ کو اے خدا دی، فسبحان فسبحان الذي أخزى فسبحان الذي أخزى فارسی نظم مشیق صاحب. ان اللہ مع الذین اتقوا مع الذین اتقوا والذین محسنون، یعنی یاد رکھو اللہ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ
ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے اپنی ذاتی بقا اور اپنی نسلوں کی بقا چاہنی ہے اور اس کی ہمیں خواہش ہے، تو پھر ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس ارشاد کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ تقویٰ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایک جگہ آپ نے فرمایا ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے، خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیعت میں ہیں جس کا دعویٰ معمولیت کا ہے، تاکہ وہ لوگ جو آپ کسی قسم کے بغضوں، کینوں یا شیخوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی روح و دنیا تھے، ان تمام افراد سے نجات پائیں. بس آیا کہ اگر میرے ساتھ جو بیعت مانتا ہے تو پھر تقویٰ پر چلنا ضروری ہے. آپ نے یہ مثال دی کہ دیکھو اگر کوئی بیمار ہو اور جب تک اس بیماری کی دوائی نہ دی جائے اس کی بیماری بعض دفعہ بڑھتی جاتی ہے اور دکھ اٹھانا پڑتا ہے. بس اس بات کا خیال رکھو کہ علاج کرنا ضروری ہے، اور روحانی علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے کی کوشش کی. اور فرمایا کہ دیکھو ایک شخص ہے اس کے منہ پر کوئی سیاہ داغ بن جائے تو اسے فکر پیدا ہوتی ہے کہ یہ داغ جو ہے یہ کہیں بڑھتا بڑھتا منہ کو پیدا نہ کرتے اور اس کا علاج کرتے. اسی طرح تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تمہاری جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں ان میں سستی کرتے رہو گے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو وہ بڑے گناہوں میں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی. اور یہ ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پہلے چھوٹی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑی برائیوں میں مبتلا ہوتا چلے جاتا ہے اور پھر اس کی نمازیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے دیکھ اخلاق بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کی اچھی باتیں سب ختم ہو جاتی ہیں. نہ اس کو اللہ تعالیٰ کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو اپنے عقیدوں کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی پرواہ ہوتی ہے. اس کی پسندی اور خود غرضی اس کی شامل حال ہو جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر وہ بد انجام کو کام کرتے ہیں. بس بڑے موقعوں پر چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں اور تقویٰ پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں جو ہمیں بچا سکے، ہماری دنیا کو بھی سنبھال سکے اور ہماری آخرت کو بھی سنبھال سکے. یہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کو عطا فرمائے ہیں ضائع کرنے کے لیے نہیں دیے، ان کی تعدیل اور جائز استعمال کرنا ان کی نشو و نما ہے. یعنی ان کو صحیح طریقے پر استعمال کرو اور صحیح انصاف سے کام لو اور ان کے استعمال کا حق ادا کرو. اور جب تم جائز استعمال کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی حاصل کرنے والے بن جاؤ گے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المومن، کہ یقیناً وہ جو مومن ہے فلاح پا گیا. اور ایسے ہی متقی کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر آخر میں اتارنے دیا یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اولئک هم المفلحون، اور تقویٰ پر چلنے والے ہی فلاح پانے والے ہیں. بس اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اگر اپنی مراد کو پہنچنا ہے، فلاح پانی ہے، کامیابیاں حاصل کرنی ہے تو ہمیں مومن بننا پڑے اور مومن بننے کے لیے تقویٰ ضروری ہے. اولئک هم المفلحون کے بارے میں مزید فرماتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں جو تقویٰ پر چلتے ہیں. بس اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نصائح پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی کوشش کرنی ہوگی اور آپ کی حقیقی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اور جب یہ ہوگا تو پھر ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے چلے جائیں.
کی ایک نشانی یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو سنوار کر ادا کرے اور اس کی کوشش کرے. نماز ان کی ڈگمگاتی ہے، پھر اسے کھڑا کرتا ہے. خدا کے دیے ہوئے اسے دیتے ہیں. فرمایا نمازوں کی طرف توجہ ان کی ہوتی ہے، عبادت کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے. یہی کی نشانی ہے. اگر کہیں کوئی دوسری پیدا ہو جائے تو پھر اس نماز کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں، اس میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں. خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان میں سے دیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. باوجود خطرات نفس اللہ سوچے گزشتہ اور موجودہ کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں. یہ مومن کی نشانی ہے، تقوی پر چلنے والی نشانی. یہ نہیں دیکھتے کہ میرے نفس کو کیا خطرہ ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ کتابوں پر ایمان لاؤ تو اس پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اس حد تک اپنے ایمان کو کامل کر لیتے ہیں تو پھر ایک یقین کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. اور پھر یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو ہدایت کے سر پر ہیں، جنہوں نے ہدایت حاصل کر لی. وہ ایک ایسی سڑک پر ہے جو برابر آگے جا رہی ہے جس سے آدمی فلاح تک پہنچتا ہے. یعنی ایسے راستے پر چلے گئے تو ان کو فلاح کی طرف لے کر جا رہا ہے، کامیابیوں کی طرف لے کر جا رہی ہے. اس بس یہی لوگ فلاح یاب جو منزل مقصود تک پہنچ جائیں، ان کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، ان کی آخرت بھی سمجھ جائے گی، اور وہ راہ کے خطرات سے نجات پانے والے شیطان پر حملہ نہیں کر سکے. آج چل کر شیطان مقصد سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے حملے کر رہا ہے. اور اس دنیا میں آج کل تو ایسی ایسی خطرناک ایجادیں ہو چکی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. کس طرح ان سے چھٹکارا حاصل کریں؟ اپنی نسلوں کی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ کس طرح ہم ان کو بچائیں اور کس طرح ہم اپنے آپ کو ان شیطانی لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل دنیا کے جو حالات ہیں اس نے ہر ایک کو فکر میں ڈالا ہوا ہے. لیکن فکر کا اظہار تو بے شک سب کرتے ہیں، مگر اس کے حل کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں. دنیا کی اکثریت بھول گئی ہے کہ دنیا کا ایک مالک ہے، رب ہے، جو رب العالمین ہے، جس نے تمام عالم کو پیدا کیا اور اس کی ضروریات کو اس میں پیدا کیا. ان کو پالنے والا ہے. اس نے انسان کو بھی اس دنیا میں پیدا کیا اور اسے اعلیٰ قسم کی صفات اور خصوصیات سے نوازا. اسے سوچ عطا فرمائی ہے. اسے غلط اور صحیح اور اچھے اور برے اور گناہ اور نیکی کی پہچان کی صلاحیت عطا فرمائی. لیکن اس کے باوجود انسان ان باتوں سے
فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا، نیکی کے بجائے برائی کی طرف زیادہ رجحان، اپنے پیدا کرنے والے خدا کی طرف جھکنے کے بجائے شیطانی حربوں کی طرف جھکنے کا زیادہ رجحان، ظاہری چمک کی طرف زیادہ جھکاؤ اور دلی پاکیزگی کی طرف کم توجہ، بلکہ اکثریت کی نہ ہونے کی حد تک کی حالت ہے یہ توجہ نہ ہونے کی حد تک، اس میں مختلف مذاہب کے لوگ بھی ملوث ہیں اور لا مذہب اور خدا کو نام ماننے والے تو پھر سب سے بڑھ کر ہیں۔ یہ تو اپنے تمام تر ظاہری اور باطنی صلاحیتوں کے ساتھ شیطان کے مکمل مددگار بنے ہوئے ہیں یہ لوگ، بلکہ اس کا اعلی کار ہیں، اور دوسروں کو بھی بھڑکانے اور راہ راستے ہٹانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ آخر کار ان کا کیا انجام ہونا۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے اس میں جو خدا کو ناراض کرنے والے ہیں وہ اپنے عملوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی پکڑ کا سامنا بھی کریں گے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ خدا تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے بھی دنیا کے دھندوں اور ذاتی خواہشات اور ترجیحات اور اناؤں میں ڈوب کر خدا تعالیٰ کا اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں۔ گو منہ سے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن عمل اس کے بالکل مخالف ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی اس بات کی بلا بیٹھی ہے کہ حقوق اللہ کیا ہیں اور حقوق العباد کیا ہیں۔ سربراہان ملک ہیں تو ان کی خواہشات سے دنیا داری ہے، اسلامی ممالک کا سربراہ دولت سمیٹنے کی طرف توجہ ہے، دنیاوی جاہ و عشرت کے حصول کی طرف توجہ ہے، اور اس کا نتیجہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیاوی جاہ و عشرت کے حصول کے لیے انہیں دنیاوی بادشاہوں اور حکومتوں کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے۔ اپنی طاقت قائم رکھنے کے لیے غیروں کی طاقت یا طاقتور ملکوں کی اور قوموں کی طاقت اور لیڈروں کی طاقت کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ مسلمان ہو کر پھر خدا تعالیٰ کو بھول کر اپنی عزت اور وقار اور طاقت سب ان لوگوں نے گنوا لی۔ یہ بھول گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی اصلاح کے لیے اپنے خاص تعین یافتہ اور علم سے بہت مدد بھیجتا ہے، وہ ان کی پیروی کریں گے تو دین و دنیا دونوں سمجھ جائیں گے۔ اور آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق خاص رسالہ جو مسیح و مہدی کے نام سے آئے تاکہ اسلام کی عزت اور وقار کو دوبارہ قائم کرے۔ بس مسلمان لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کی اکثریت اس کے بالکل الٹ کر رہی ہے۔ بہرحال ان حالات میں ہم احمدیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو سمجھیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ماننا ہے تو آپ کی باتوں کو سنیں، ان پر غور کریں اور ان پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنواریں، اپنی نسلوں کی بھی حفاظت کریں اور دنیا کو بھی صراط مستقیم پر لانے کے لیے قطع المقدور کوشش کریں۔ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی باتوں کو غور سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیا چاہا؟ اگر ہم نے بھی اس طرح توجہ نہ دی تو ہم بھی لوگوں سے بڑے ہو جائیں گے، نام بھی اس طرح توجہ نہیں ہوگی، ہر رحم کی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے کیا چاہتا ہے۔
بارے میں آپ نے متعدد بار نصیحت فرمائی. ہم نے اور غیر نے ایک واضح فرق پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اپنے خیالات متعدد جگہوں پر تقویٰ کے اصول کی طرف ذکر کی. آپ نے ایک مرتبہ یہ کہنے کی ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے. اللہ تعالیٰ نے الہاماً دوسرا تجربہ آپ کو عطا فرمایا کہ اگر یہ جڑ رہی ہے سب سے زیادہ حقیقی عملی بننے کے لیے ضروری ہے کہ تقویٰ کی راہوں پر چلنے کی ہم اور اللہ تعالیٰ کے صحیح بننے کی کوشش کریں. وہاں پر جو ذکر آئے ہیں اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ اپنی روحانی اخلاقی علمی اصلاح کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل کر حقیقی احمدی مسلمان بن سکیں. اور تبھی ہم احمدیت کے پیغام کو حقیقی اسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلا سکیں گے. بس اس طرح بہت چیزوں کی ضرورت ہے. اس بات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی بہت ضرورت ہے. تقویٰ پر چلتے ہوئے اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہر قسم کے تکبر سے بچنے کی ضرورت ہے. ہر قسم کی راہ سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. سچائی پر قائم رہنے کی ضرورت ہے. صبر کا نمونہ ہر حالت میں دکھانے کی ضرورت ہے. دین کے معاملے میں استقامت اور ثابت قدمی دکھانے کی ضرورت ہے. ایمان بالغیب پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیں بازار کی رونقیں مطلب مل شیک مل رہا ہے, باقی چیزیں کوا وغیرہ کی طرف ہی دیکھے جاتے ہیں. پہلے رش بہت زیادہ تھا, میں نے سوچا کہ بعد میں جائیں گے اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں, دکھاتے ہیں آپ کو. دوست ہی کم کم دیکھیں, کل میں لے کے آؤں گا. میرے جو ٹیلی فون ہے نا اس کے چارج کا مسئلہ ہوئے تھا, یعنی چارجنگ کا مسئلہ ہوئے تھا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. یہ اس میں بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اور کیسے ہیں؟ بس اللہ کا فضل ہے, جلسہ کی برکات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور ہم یہاں پہنچے اور یہ جلسہ بھی دیکھا. تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیر و عافیت سے سب کو رکھے. اور حضور کا خطاب آج سنا, بہت ایمان افروز, بہت اچھا. اور بس انہی چیزوں کے لیے ہم آتے ہیں یہاں پہ. تو سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا فضل کرے اور ہمارے یہ جلسہ کے یہ تینوں دن بخیریت ہو جائے. آمین آمین. اور اللہ کے فضل سے موسم بھی اچھا ہے اور رونق بھی ہے اور جلسہ کی برکات بھی ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا سے ہم یہاں پہنچے اور یہاں اکٹھے ہوئے اور جلسہ کی برکات حاصل کر رہے ہیں. شکریہ. صحیح, بہت شکریہ, جزاک اللہ. سر آپ بھی کچھ صرف مبارکباد دے دیں جلدی جلدی. ہاں جی, جلسہ سالانہ یہ قریب کر کے بولیں تھوڑا. جلسہ سالانہ مبارک ہو. بہت اچھے دن گزر رہے ہیں. جیسے کہ پہلے تو یہاں جو ہے نا یہ سیٹنگ تھی, پھر اس کے بعد آج جلسے کا پہلا دن ہے. تو حضور کا ماشاءاللہ آج جمعہ تھا, اس کے بعد خطاب آج افتتاحی خطاب تھا جس میں حضور نے کافی نصیحتیں جو ہے نا وہ ہر خاندان کے لیے, ہر فیملی کے لیے جو ہے نا وہ بتلائی ہیں. اللہ تعالیٰ مبارک کرے, خیر و عافیت سے یہ تینوں دن جو ہے نا وہ گزر جائیں. تو یہ ہے کہ یہاں کا ویدر موسم سب سے اچھا ہے, بارش نہیں ہے موسم کے لحاظ سے. تو حاضری بھی بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 50 سے اوپر حاضری جائے گی. بہت اچھے. انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ اسٹال لگے ہوئے ہیں, مختلف اسٹال ہیں, لوگ شاپنگ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیں رسید مجدے ز غیبم کہ من ہمان مردم رسید مجدے ز غیبم کہ من ہمان مردم کہ او مجدد این دینو رہنما باشد لیوائے
راہے ہر سید خواہد بود ندائی فتح نمایان بنام ما باشد گلی چروئے خزان را گئی نخواہد دید بے باغ مست اگر قسمتی رسا باشد منم مسیح بے بانگ بلند. السلام علیکم بٹ صاحب. السلام علیکم بٹ صاحب, بہت بہت جلسہ مبارک ہوئے. بٹ صاحب نظم تو سنا جا رہے کوئی ارے پڑھو قصیدہ پڑھو. یہ کیا قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ اینو آگے ایک قصیدہ پڑھو. ادھر منہ کر. یہ اینو آگے قصیدہ ادھر نزدیک کرو. ایسے بات نہیں آئی. اس کو ادھر کرو منہ کے ساتھ. اوپر اور اوپر کرو. آپ پڑھو قصیدہ. پڑھو اونچی پڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیں بازار کی رونقیں, مطلب مل شیک مل رہا ہے, باقی چیزیں کوآ وغیرہ کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں. پہلے رش بہت زیادہ تھا, میں نے سوچا کہ بعد میں جائیں گے, اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں, دکھاتے ہیں آپ کو. دوست ہی کہوں گا دیکھیں کل میں لے کے آؤں گا. میرے جو ٹیلی فون ہے نا اس کے چارج کا مسئلہ ہوا تھا, یعنی چارجنگ کا مسئلہ ہوا تھا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. یہ اس میں بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اور کیسے ہیں؟ بس اللہ کا فضل ہے, جلسہ کی برکات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور ہم یہاں پہنچے اور یہ جلسہ بھی دیکھا. تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیر و عافیت سے سب کو رکھے. اور حضور کا خطاب آج سنا, بہت ایمان افروز, بہت اچھا. اور بس انہی چیزوں کے لیے تو ہم آتے ہیں یہاں پہ. تو سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا فضل کرے اور ہمارے یہ جلسہ کے یہ تینوں دن بخیریت ہو جائے. آمین آمین. اور اللہ کے فضل سے موسم بھی اچھا ہے اور رونق بھی ہے اور جلسہ کی برکات بھی ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا سے ہم یہاں پہنچے اور یہاں اکٹھے ہوئے اور جلسہ کی برکات حاصل کر رہے ہیں. شکریہ. صحیح, بہت شکریہ, جزاک اللہ. سر آپ بھی کچھ صرف مبارکباد دے دیں جلدی جلدی. ہاں جی, جلسہ سلانہ یہ قریب کر کے بولیں تھوڑا. جلسہ سلانہ مبارک ہو. بہت اچھے دن گزر رہے ہیں. جیسے کہ پہلے تو یہاں جو ہے نا یہ سیٹنگ تھی, پھر اس کے بعد آج جلسے کا پہلا دن ہے. تو حضور کا ماشاءاللہ آج جمعہ تھا, اس کے بعد خطاب, آج افتتاحی خطاب تھا. اس میں حضور نے کافی نصیحتیں جو ہے نا وہ ہر خاندان کے لیے, ہر فیملی کے لیے جو ہے نا وہ بتلائی ہیں. اللہ تعالیٰ مبارک کرے, خیر و عافیت سے یہ تینوں دن جو ہے نا وہ گزر جائیں. تو یہ ہے کہ یہاں کا ویدر موسم سب سے اچھا ہے, بارش نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ٹھنڈک ہے موسم کے لحاظ سے. تو حاضری بھی بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 50 سے اوپر حاضری جائے گی. بہت اچھے. انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ اسٹال لگے ہوئے ہیں, مختلف اسٹال ہیں, لوگ شاپنگ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیں بازار کی رونقیں,
मतलब मिल्क शेक मिल रहा है, बाकी चीज़ें कोआ वगैरह की तरफ ही लेके जाते हैं। पहले रश बहुत ज़्यादा था, मैंने सोचा कि बाद में जाएंगे। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको। दोस्त ही कम से कम देखें, कल मैं लेके आऊँगा। मेरे जो टेलीफोन है ना, उसके चार्ज का मसला हुआ था, यानी चार्जिंग का मसला हुआ था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये इसमें बोलें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और कैसे हैं? बस अल्लाह का फजल है, जलसा की बरकत हासिल करने के लिए हाज़िर हुए हैं। तो शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और हम यहाँ पहुँचे और ये जलसा भी देखा। तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा खैर अफीद से सबको रखे। और हजूर का खिताब आज सुना, बहुत ईमान अफरोज़, बहुत अच्छा। और बस इन्हीं चीज़ों के लिए तो हम आते हैं यहाँ पे। तो सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सब पे अपना फजल करे और हमारे ये जलसा के ये तीनों दिन बखैरियत हो जाए। आमीन आमीन। और अल्लाह के फजल से मौसम भी अच्छा है और रौनक भी है और जलसा की बरक़ात भी हैं। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की दुआ से हम यहाँ पहुँचे और यहाँ इकट्ठे हुए और जलसा की बरक़ात हासिल कर रहे हैं। शुक्रिया। सही, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। सर आप भी कुछ सिर्फ मुबारकबाद दे दें जल्दी जल्दी। हाँ जी, जलसा सालाना ये करीब करके बोले थोड़ा। जलसा सालाना मुबारक हो। बहुत अच्छे दिन गुजर रहे हैं, जैसे कि पहले तो यहाँ जो है ना ये सेटिंग थी, फिर उसके बाद आज जलसे का पहला दिन है। तो हुजूर का माशाल्लाह आज जुमा था, उसके बाद खताब आज इफ्तिताई खताब था, जिसमें हुजूर ने काफ़ी नसीहतें जो है ना वो हर ख़ानदान के लिए, हर फैमिली के लिए जो है ना वो बतलाई है। अल्लाह ताला मुबारक करे, खैर से ये तीनों दिन जो है ना वो गुजर जाए। तो ये है कि यहाँ का वेदर मौसम सबसे अच्छा है, बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, ठंडक है मौसम के लिहाज से। तो हाज़िरी भी बहुत ज़्यादा है, इंशाअल्लाह ताला 50 से ऊपर हाज़िरी जाएगी। बहुत अच्छे हाँ जी, इंशाअल्लाह ताला। जज़ाक। और ये स्टॉल लगे हुए हैं, मुख्तलिफ स्टॉल बने हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Brother, good morning. Good morning, and how are you? And Jalsa Mubarak. Jalsa Mubarak, thank you. Yeah. Are you come from? Yeah, I come from Windsor, but originally I'm Gambia. Gambia. Assalamu alaikum, brother. Jalsa Mubarak. Wa alaikum salam, Jalsa Mubarak. Khair Mubarak. And who are you? I'm Gassama, we come from Windsor, yeah. but we are Gambia. From Gambia. Yeah. Gambia, which language Gambia? Gambia, we speak English, we speak Mandinka. Mandinka. Yep. Oh, very nice. Thank you. And brother, you come from? I'm also from the Gambia. Gambia. Yes. And you also speak two languages? Yeah, English, Mandinka. We've got about 8 different dialects. And anybody is Murabi Sahab? Or Jamia or something? Yeah, we've got some Murabis, who have attended Jamia and completed, like Murabi Mbai, Murabi Cham, Abdullah Diba, Murabi Diba. Yeah. So from Gambia. Yeah. And I believe currently we've got 2 other students who are in Jamia. Yeah, I forgot, I asked name. Your name, please? Seku. Seku. Gassama. And your? Sankun Gassama. Sanku Kasama. Nice one. And today is early in the morning, very nice weather. And I think this day is also very good. Jalsa, no? And brother, can you sing a small some word? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Can you sing it? Illallahu Muhammad Rasulullah. La ilaha illallahu Muhammad Rasulullah. Okay, thank you very much. And your first jalsa or you live here in UK? We live here. I live in UK. Which part of UK? I live in Windsor. Windsor. Yeah. And you? Mansfield. Mansfield. Oh, thank you very much. How about you? I live in Putney. Putney.
Patni, yeah, near. Or you from Pakistan? Fazal Mosni. Fazal Mosque. And you speak anybody Urdu? Yes, आपका नाम क्या है? Oh, how very nice. मेरा नाम नाइम है. Oh, that's good. And more. Before I came, we speak a bit, but now when I came, I forgot everything. Oh, I forget everything. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, brother. How are you? We're fine, thank you. Mashallah, today is very happy. Yes, we're happy to be here. Alhamdulillah. Alhamdulillah. You come Jalsa, it's your first Jalsa or you live here? This is my second Jalsa, inshallah. Second Jalsa, mashallah. And you come from? Nigeria. Nigeria, some people come from Ghana. And you live here or? Yes, I do. Yes, we You live here? Oh, mashallah, mashallah. Different places in UK. I think he lives in Scotland. Ah, Live in Manchester. I live in London. London. Nice one, yeah. And can you sing all four brother? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okay, thank you, brother. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलाम वालेकुम. ये देखें जो सूरत हाल है, ये बाथरूम किसी कार के नहीं है, यानी प्रॉपर्टी के नहीं है, ये आर्जी तौर पर लगाए गए हैं. ये सेल्ट है उसके अंदर लगाए हैं और ये चार अगर हैं, हर एक ऊपर वो जो साबुन है हाथ धोने वाला वो दो पड़े हैं, यानी एक ख़त्म हो तो फौरी तौर पे दूसरा इस्तेमाल कर लें. और इस तरफ अगर देखा जाए तो वो सारा बाथरूम बनाए हैं और ये आर्जी तौर पर तैयार किए गए हैं. ये देखिए कितना बड़ा हिस्सा है, यानी आम जब रूटीन में जब गैदरिंग होती है, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उस मसले के लिए ये है कि ये देखिए आर्जी है, इसके अंदर नीचे फटे लगाए गए हैं, यानी तख्ते लगाए गए हैं और कैबिन देखें और सफाई का मयार देखें. ठीक है, और तो सफाई निसफ ईमान का हिस्सा है. और ये मैं दिखाऊं तो ये एक बड़ी गैदरिंग है, बड़े ये हाल है, यानी ये देखें. और ये सूरत हाल ऐसी है कि वो यहाँ पे जब गैदरिंग होती है, इकट्ठे होते हैं लोग, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है. हर तरफ जो हमारे माशाल्लाह अफ्रीकन भाई भी हैं कसरत के साथ, यानी गैम्बिया से, मुस्लिम ममालिक से. तो इसके साथ अगर आपको फिर मैं चाय वाले स्टॉल पे लेके जाता हूँ. सुबह का टाइम है, लोग नमाज तहज्जुद पहले पढ़ी, फिर नमाज पढ़ी, उसके बाद brother, good morning. Good morning, and how are you? And Jalsa Mubarak. Jalsa Mubarak, thank you. Yeah, are you come from? Yeah, I come from Windsor, but originally I'm Gambia. Gambia. Assalamualaikum brother, Jalsa Mubarak. Wa alaikum salam, Jalsa Mubarak. Khair Mubarak. And who are you? I'm Gassama, we come from Windsor, yeah. but we are Gambia. From Gambia. Yeah. Gambia, which language Gambia? Gambia, we speak English, we speak Mandinka. Mandinka. Yep. Oh, very nice. Thank you. And brother, you come from? I'm also from the Gambia. Gambia.
And you also speak two language? Yeah, English, Mandinka. We've got about 8 different dialects. And anybody is Murabbi Sahab? Or Jamia or Yeah, something? we've got some Murabbis, who have attended Jamia and completed, like Murabi Mbai, Murabi Cham, Abdullah Diba, Murabi Diba, Yeah, so from Gambia. yeah. And I believe currently we've got 2 other students who are in Jamia. Yeah, I forgot, I asked name. Your name, please? Seku. Seku. Gasama. And your? Sanku Kasama. Ah, nice one. And today is early in the morning, very nice weather. And I think this day is also very good. Jalsa, no? And brother, can you sing a small some word? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Can you sing it? Illallahu Muhammad Rasulullah. La ilaha illallahu Muhammad Rasulullah. Okay, thank you very much. And your first jalsa or you live here in UK? We live here. I live in UK. Which part of UK? I live in Windsor. Windsor. Yeah. And you? Mansfield. Mansfield. Oh, thank you very much. How about you? I live in Putney. Putney, yeah, near. Are you from Pakistan? Huh? Fazal Mosque. And you speak anybody Urdu? Yes, आपका नाम क्या है? Oh, how very nice. मेरा नाम नाइम है. Oh, that's good. And more. Before I came, we speak a bit, but now when I came, I forgot everything. Oh, I forget everything. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Brother. How are you? You're fine, thank you. Mashallah, today is very happy. Yes, we are happy to be here. Alhamdulillah. You come Jalsa, it's your first Jalsa or you live here? This is my second jalsa, inshallah. Second Jalsa, mashallah. And you come from? Nigeria. Some people come from Ghana. And you live here or? Yes, I do. Yes, we Ah, you live here? Oh, mashallah. different places in UK. I think he lives in Scotland. Ah, He lives in Manchester. Manchester. I live in London. London. Nice one, yeah. And can you sing all four brother? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okay, thank you, brother. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. लिखा हुआ है जैसे जमात की रवायत है कि आहलम व सालम व मरहबा कि यानी खुश आमदीद और साथ हज़रत मसीह मौद रसम को वो शेर लिखा हुआ है ये सरासर फजलो एहसान है कि मैं आया पसंद ये सरासर फजलो एहसान
ہے کہ میں آیا پسند ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار. اور دوستوں ساتھ ہی یہ چائے کا سال ہے، یعنی چائے کا سال ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ ابھی بالکل خالی ہے، رش نہیں تھا، آوازیں بھی نہیں آئیں گی اس کے اندر، تو اپنی آواز ہی صحیح طرح ریکارڈ ہو جائے گی. یہ جتنی لائنیں بنی ہوئی ہیں نا آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ اتنی لائنوں میں لوگ جا سکتے ہیں. اور ہر لائن کے اینڈ کے اوپر جو ہے نا یہ ہوتا ہے وہ گلاس پڑے ہوئے ہیں نا، گلاس اور تھرماس پڑے ہوتے ہیں. چائے بنائیں، ٹی بنائیں، کافی بنائیں. اور یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ سمجھ لیں لنگرخانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کے وعدے تھے کہ میں تینوں اتنا داں گا کہ تو رج جائے گا. آج اس لنگرخانے سے کھانا بھی کھا رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے اتنے فضل ہیں. یہ پوری دنیا میں ایسے فضل ہیں، چائے بھی ہوتی ہے، لنگر بھی ہوتا ہے. کچھ تو ایسے مقامات ہیں جہاں پہ سارا سال ہی لنگر چلتا ہے، یعنی کوئی دن ایسا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت دوست نہیں ہیں تو رش بھی کم ہے، آواز میں آنے کا صاف آ جائے گی. تو یہ دیکھیں ایک دوست ہیں جو چائے لے رہے ہیں میرے، تو یہ ماشاءاللہ یہ شکور بھائی چشمے والے نظر آ گئے ہیں. جی السلام علیکم شکور صاحب، کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بڑا اس کا کرم ہے. بس صبح اٹھے، نماز روزہ کیا، اب چائے پی لے اور پھر جلسے کی تیاری کریں گے، جلسہ سنیں گے. اور اللہ تعالیٰ سب کو خالی سے رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے ایمان میں رکھے. اچھا شکور بھائی آپ کو کہنا پڑتا ہے، میرے منہ سے نکل جاتا ہے وہ پیچھے. وہی شکور بھائی. اچھا میں نے کہا آپ تو ماشاءاللہ پیدائش آپ کی قادیان کی ہے؟ جی قادیان کی 1935 19 مئی 1935 1935 کی پیدائش ہے. تو آپ نے جب پاکستان ہندوستان بنا ہے وہ دیکھا ہے؟ سب کچھ دیکھا ہے. دوسری جنگ عظیم بھی میں نے شروع کروائی تھی، میں نے ختم کروائی. 1939 میں شروع ہوئی تھی، 1945 میں ختم کروا دی. پھر اس کے بعد میں نے کہا چلو پاکستان بن جائے، پھر پاکستان بن گیا. ہم ہندوستان سے پاکستان میں آ گئے، پھر فیصل آباد کے قریب آ گئے، کبھی سرگودے میں چلے گئے، بس پھرتے. اچھا فیصل آباد کے قریب کسی جگہ، اور ہندوستان میں کس جگہ آپ کی پیدائش؟ قادیان سے آئے سیدھے لاہور. اچھا آخری قافلے میں. پھر 3 دن ہم ٹھہرے رتن باغ میں حضور ٹھہرے ہوئے تھے. ثانی اور سامنے جو عمل بلڈنگ تھی، 3 دن وہاں رہے. پھر ہم آ گئے میانی، آ گئے میرے کے پاس. وہاں میرے ایک بھائی تھے صوبیدار، وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو وہاں گورنمنٹ نے مکانیں بھی الاٹ کر دی، دکان بھی الاٹ کر دی، کاروبار شروع کر دیا. اچھا پھر فیصل آباد بھی آنا ہو گیا، لاہور بھی آنا جانا، پھر سارا پاکستان دیکھ لیا. تو آپ کے لہجے میں فیصل آبادی لہجہ نہیں ہے؟ تو پھر 3 سال رہا سارا. اچھا 3 سال. 35 سال سرگودے رہا، 35 سال ربے رہا. اچھا نہ تو آپ کے لہجے میں سرگودے والا لہجہ ہے نہ کوئی بھی نہیں. آپ کا ہندوستانی لہجہ، یعنی ایک جیسے ہندوستانی کے گھر میں اردو بولی جاتی تھی. دہلی کے جو اصل، ہم دہلی کے رہنے والے ہیں. میرے آبا و اجداد جو تھے وہ دہلی کے رہنے والے ہیں. اچھا میری والدہ جو تھی وہ دہرادون کی رہنے والی ہیں. شکور بھائی وہ آپ کو شاید علم ہے کہ میری تائیم ہے نا وسیمہ، وہ کیا لگتی ہیں آپ کی؟ کیا لگتی ہیں وسیمہ؟ وہ وہ میری قسم کی سالی سمجھ لیں. اچھا ہاں، کیونکہ ان کی جو ایک بہن ان کی میرے گھر میں ہے نا. اچھا تو وہ لگتی ہے. اچھا تو ان کے بیٹے وغیرہ بھی وہ تو سب جوان ہو گئے سارے. ہاں بالکل اسی طرح ہی نا. اب تو ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا. اب یہ دیکھو نا، یہ جلسہ کتنے ہزاروں آدمی آئے ہوئے ہیں. ہزاروں. جرمن دیکھ لو، یہ کینیڈا دیکھ لو، یہ اپنا UK دیکھ لو، آسٹریلیا دیکھ لو، ہر جگہ پتہ لگتا ہے جلسہ. پتہ نہیں کہاں سے یہ دنیا گئی ہے، فرشتے کہاں سے آ گئے. اچھا بالکل اسی طرح یقین مانے کہ جلسے کے دنوں میں یہ حالت ہوتی ہے
کہ جلسہ ہے نا ابھی سمجھ نہیں آ رہی، کبھی کبھی نا سمجھ نہیں آتی ہم جرمنی کے جلسے میں یا انگلینڈ کے جلسے میں ہیں، وہ ہر جگہ پہ سملیرٹی ہوتی ہے. 4-5 سال رہ گئے، پھر دیکھنا ساری دنیا وہ وقت بھی نزدیک آنے والا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کرانا فخر محسوس کریں گے. نہیں بالکل اسی طرح ہی احمدی ہو جائے گی. نہیں، آج بھی دیکھیں کوئی احمدی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی ایلیگیشن نہیں لگتا، اور وہ بلکہ جو زیادہ ایماندار ہو وہ کہتے ہیں یہ تو قادیانی ہے. نہیں بس اللہ کے کام ہے، اللہ ہی اللہ. اسی طرح ہم بھی آتے رہتے ہیں دنیا میں، اسی طرح یہ دنیا چلتی رہتی ہے. کبھی کوئی نبی آ گیا، کبھی کوئی آ گیا، اللہ کے کام ہے وہ چلتے ہیں. وہ خدا تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. وہ غالب ہوتے ہیں. یہ دیکھیں انبیاء کی دیکھیں نا وہ تاریخ، تو ہمیشہ انبیاء جو غالب آتے ہیں. تو بہت خوشی آپ سے مل کے کہ صبح صبح آپ کا دیدار بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، ہاں رکھے اپنے امام میرے. تو چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم، خدا حافظ، السلام علیکم. اچھا ناظرین، ابھی جو آپ نے جب میں اپلوڈ کروں گا تو آپ یہ شکور بھائی چشمے والے کا وہ انٹرویو سنیں گے. اگر کوئی الفاظ کی ادائیگی میں مسنگ ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. یہ ہمارے گمنام ہیرو ہیں. جب دیکھیں دو سوئے ہوتے ہیں مگر یہ جاگ رہے ہوتے ہیں خدمت کرنے کے لیے. یہ دیکھیں چولہے جلتے ہوئے دیکھیں. ابھی تو دو سوئے ہوئے ہیں، تو کتنی دیگیں ماشاء اللہ چائے کی بن رہی ہیں؟ 30 سے 35 دیگیں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا 30 سے 35 دیگیں بن رہی ہے. باہر آپ نے دیکھا ہے بن چکی ہیں. اچھا 30-35 دیگیں. اور ایک دن کتنے کپ نکلتے ہیں؟ 350 کپ نکلتے ہیں. 350 کپ. اچھا تو یہ میں دکھاؤں اس میں. یہ دیکھیں چولہے ابھی بھی جا رہے ہیں. باہر آپ نے دیکھا ہے اتنے لوگ نہیں تھے اس وقت، مگر پھر بھی وہ چولہے جا رہے ہیں. گرما گرم تازہ چائے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ. یہ چولہے میں 1 2 3 وہ ایک آخر میں بھی جا رہا ہے، اس پر بھی دیکھیں. یہ پہلا بھی جا رہا ہے. 1 2 3 4 5 اور یہ 6 چولہے جا رہے ہیں. اور سب تو اس دفعہ ماشاء اللہ مہمان خوش ہیں ہمیشہ کی طرح. ہاں جی الحمدللہ مہمان خوش ہیں. ابھی تک کے لیے خوش ہیں. یہ ہمارے ناظم صاحب ہیں. اچھا ماشاء اللہ. السلام علیکم. اور اس وقت آپ بتائیں کہ وہ اس دفعہ چائے وغیرہ کا بندوبست ماشاء اللہ میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ یہ کافی سارے وہ گلاس کپ تھرماس. تو یہ سارا دن میں تقریباً اندازاً کتنے وہ یہ تھرماس بن جاتے ہیں چائے کے؟ سارے اندازہ کر لیں تقریباً 50,000 کپ ہم چائے کے نکال دیتے ہیں. 50,000 ہاں جی ایک دن میں نکال دیتے ہیں. ایک دن میں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں ابھی دیکھ رہا تھا بہت سارے گیمبیا سے، وہ جرمنی سے اور کینیڈا سے، امریکہ سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو کوئی جاننے والے مل جاتے ہیں کبھی کبھی جلسے کی برکت سے؟ جاننے والی نہیں بالکل وہ جاننے والے ہی ہوتے ہیں. تو لیکن ملتے ہیں پوری دنیا اراؤنڈ دی ورلڈ لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، تعلق ہوتا ہے نئے لوگوں سے. اچھا ہوتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی بلیسنگ ہے. ہاں نہیں بہت اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. تو یہ دیکھیں ابھی لوگ صبح صبح ایک 2 کر کے آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے حساب سے نماز پڑھ کے تہجد پڑھ کے سو گئے تھے. تو ابھی ادھر سے اور بہت سارے دوست جب جلسے کی یہ برکتیں ہیں کہ شکور بھائی چشمے والے کو ملتے ہیں. یعنی شکور بھائی چشمے والے ایک معروف ہستی ہیں. وہ سیران راہ مولا بھی تھے اور انہوں نے وہ بھی وقت کاٹا. اور دوست جو جلسے پہ آئے جلسے کی برکتیں ہیں کہ گپ شپ بھی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کے حالات کو پوچھا جا رہا ہے. یہ ماشاءاللہ کیا نام ہے ان کا؟ جی السلام علیکم. یہ مظفر صاحب ہیں. تو ماشاء اللہ السلام علیکم. مظفر بھائی کیا حال چال ہے؟ کلاس فیلو ہوں. ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. مظفر بھائی کلاس فیلو ہیں میرے. تو مظفر بھائی آج کل کیا جاب ہو رہی ہے؟ آج کل بس کیونکہ میں
आए हुए हैं। अच्छा यूके जी, नहीं, यूके में जलसा अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये एकेडमी वालों को बताएं और कि ये मुजफ्फर साहब एकेडमी में पढ़ते रहे हैं, है ना। अभी माशाल्लाह बुजुर्ग समझ के ये ना समझे कोई मुजफ्फर साहब बुजुर्ग है, ये हमारे दोस्त ही है ना। हाँ जी, आपके दोस्त हाँ। हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैं और कासिम साहब मास्टर नज़ीर साहब के सेक्शन में 8वीं ई में इकट्ठे थे। अच्छा। और हमें पढ़ाते थे ज़राअत कदीर मलिक साहब के वालिद मास्टर अब्दुल्ला साहब, ठीक है। अच्छा। तो फिर हम जब एकेडमी बनी तो वहाँ से हम 2 आए एकेडमी में। अच्छा। तो उस सेक्शन से आए। अच्छा, किसी और का मुझे पता नहीं। तो मुजफ्फर में आजकल किधर है? इधर यूके इंग्लैंड में? मैं उधर पाकिस्तान में। पाकिस्तान से हैं? हाँ, पाकिस्तान से। और फिर माशाल्लाह अजीब नज़ारा है जलसे का। बरकतां ने कि सानूं बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं ਜਿਹੜੇ बचपन के एक अरसा रात को कभी नहीं वेखे होंगे। तो बहरहाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਵਰਕ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੇ ਜਲਸੇ ਦੀਆਂ ਬਰਕਾਤ ਸਭ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਯਾਰ कैसे ना हाँ चल रहा है, सब चल रहा है। अच्छा वो मैं एक चीज़ हैरान रह जाना कि सुबह का मैं जो उठा ना कोई गैम्बिया, कोई अफ्रीका, कैनेडा, कोई अमरीका, वो यानी वो सारा एक मुट्ठी च बंद। इंज लगता है रब दियां वाकई रहमतां वास्ते गुलदस्ता ते मुस्लिम कौमां दे लोग मुस्लिम मतलब ये एक अजीब नज़ारा वे जिहदा सोच नहीं सकते ना। तो बहरहाल जो भी ये जलसे के बहाने असी बहुत सारे लोगों का इंतजार भी करी दे। अस्सलाम वालेकुम सर, तुम किहड़ी जगह तो आए हो? किहड़ी जगह तो आए तुसीं जलसे तो? पाकिस्तान तो फैसलाबाद इत्थे क्रॉयडन। अच्छा क्रॉयडन होंदे हो? अच्छा माशाअल्लाह। ते उधर उधर एक बार वेख लो तुसीं भी कैमरे ते आ जाओ। ते जी सही, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। इत्थे 24 आवर काम करने हैं। तुसीं भी काम कर रहे हो? हाँ जी 24 आवर। अच्छा। खाना खोए तो सुबह सुबह नमाज पढ़ के आया ना जी जी। रश पे सारे मुंडे रात के इकट्ठे फटाफट खवाइए। अच्छा। कोई आलू गोश्त, कोई मंगदा दाल, कोई मलकी, जो जो हो जीती जाएगी। नहीं इतने देखो जो क्या सारे मुंडे रल गए। हालांकि तुसीं माशाअल्लाह थोड़े मच्योर हो मगर उसके बाद बाकी मुंडे हो जाते इतने जो पता जज्बा ऐसा होंगे कि जो पानी बनाने लगे वो भी हो जाए, जो देगा लेके जा रहा वो भी हो जाए ना। वो मुंडे ही होंगे इतने आके सारे मुंडे घर जा ना। तो जो बंदा कहता यार डॉक्टर ने चेक कराया जी भावे हो गया है ना। मगर इतने काम का ऐसा जज्बा होंगे ऐसा नहीं ना आप हर बंदी सोच बखरे। मैं 2000 के आया सी। अच्छा। उस बाद मैं इतनी ड्यूटी पे लगा रहा। अच्छा 20 साल हो गए तकरीबन 3 साल चलो ड्यूटी दे रही हो? 24 आवर। तो बहुत ही दिल खुश होता है। अच्छा। हर बंदे की खिदमत करके। हाँ। बड़े रात के पिछले साल रात 2 बजे एक बंदा आया। हाँ। वो मुझे भी सलाम कर लेता मिलता जितने मिलता। अच्छा। वो पता नहीं कितना बड़ा ही दूर आया। फिर अच्छा। कब बन गया। अच्छा। तो साढ़े करीब ऐसे ने भाई खाना मिल जाएगा। खाना मिल जाएगा पहले मेरी आज कुर्सी पाओ। मैं बैठा तो शेख सी ना आप नदी में सुई गए वो तो बैठा था बड़ी सर्दी। मैं पहले थे आके बैठो अब सर्दी हटाओ फिर तो गरम 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 कोई गरम गरम दूध देने आए वो पी फिर उसके बाद जो मर्जी खा। वो आप 2 घंटे तक सुकून है बड़ा खुश है। मैं तो है बिस्तर वगैरह फिर मेरा कंबल है मैं कहा मेरा बिस्तर करके सो जाए तो मैं कंबल और सुबह 10 बजे तक बड़ा खुश हुआ। नहीं ऐसी खाती है कि एक बजे तकलीफ हो दूजा ने हाथ बड़ी एहसास खाती वो हुण भी जिथे मिलता है बड़ियां दुआ दिंदा है सलाम वैसे भी तेरी वो गल है राय साहब की हाल ने ਤੁਹਾਡਾ? अल्लाह का शुक्र ਤੁਸੀਂ बहुत अच्छी गल जज़ाकुमुल्लाह। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अच्छा मैनू छींक आई थी निच आई थी और मैं सॉरी पता क्यों क्या सॉरी वो कैमरामैन को कहा वैसे अलहमदुल्ला कही है ना तो मैं वीडियो बनती भी मैं सॉरी हो सकता कि ना होए
कोई ऐ सोचे कि यार रिच मार के चोरी कर देनी शुक्र ते रब दा करी दी मगर उस समय सोरी है भैन कैमरे वाले ने कहन दिया सी कि मैं यार मारते जाना मारते जो कोई वेखेगा ना तो वैसे अलहमदुल्ला रखे अल्लाह ताला फजल चलो यह देखो माशाल्लाह बुजुर्ग रौनक लगी सुबह सुबह हर बंदा चाय पीन जा रहा जी नहान जा रहा नाश्ता कर रहा मैं भी दंद साफ करके आया होने नहीं अजय वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जैसा कि मैं अभी पहले बात कर चुका हूँ, ये जो सामने दोस्त है ना ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और कुछ लोग कनाडा से, कुछ अमेरिका से, कुछ पाकिस्तान से और ये कनाडा से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और माशाल्लाह क्या हाल चाल है आपका? आप कनाडा से हैं। कनाडा की एक रवायत ये भी है कभी कभी वो जहाज़ पे आते हैं पूरे का पूरा जहाज़, एक दो दफ़ा तो मैंने सुने। तो इस दफ़ा जहाज़ पे हायर किया था या वैसे इस दफ़ा नहीं किया? इकट्ठी लेनी थी। अच्छा तो आप जो आपके उधर जो कबड्डी की टीम बड़ी ज़बरदस्त होती थी कभी ना, आजकल भी कबड्डी उधर होती है? अच्छा और कबड्डी खेलते हैं माशाल्लाह, अच्छे प्लेयर हैं। तो आप ये सब दोस्तों ने कैसे प्रोग्राम बनाया कि जैसे जलसे के लिए सिर्फ हम वक्फे आर्जी के तौर पर आए थे। अच्छा वक्फे वकारे में भी किया है? हमने करना है इसके बाद। अच्छा इसके बाद कर रहे हैं माशाल्लाह। मैंने वकारे मुल्क के दौरान देखी कि ये इस तरफ ऑस्ट्रेलियन है, इधर तुम भी शक्ल आ जाओ, इधर इकट्ठे आ जाओ इधर आ जाओ, तुम भी इकट्ठे हो जाओ, इधर हो जाओ सारे, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। ये देखिए जलसे की बरकतें कि ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से ये दो माशाल्लाह टीमें आई हैं। सर आप भी वकारे मुल्क के लिए भी आए हैं? अच्छा वकारे मुल्क के लिए आप भी आए हैं और आप भी आए हैं माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। और बहुत ही बरकतें हैं हज़रत अख्तर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जलसे की। तो कुछ आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, पहले मैं आपसे बात कर रहा था ना यार, मैं इतना एक्सपर्ट जो है ना एंकर नहीं हूँ, बस अपने भाई की तरह ना। तो आप और मज़ीद बताएं आपका क्या प्लान है अभी? बताएं। और खैर अहमदी अल्लाह ताला का फजल बब्बर शेर होना चाहिए ना, उसे बात करने को कह दे उसी वक्त बोले बताए जी ऊँची बोलो। आज का प्लान क्या है? नहीं ऐसे बोले जैसे वाइफ बोलती ना बस। शादी अभी तजर्बा नहीं है सर आपका? दूसरी शादी हुई है। अच्छा नहीं। अच्छा अमीर काफिला है। अच्छा प्लान हमारा जो है इंशाल्लाह अगले ये संडे को रैप अप जब होएगा तो हमने कार्य में शुरू कर देना वाइंड अप। अच्छा और विद इन 24 आवर जो है हमने मोस्ट जो काम है वो हमने करना है। अच्छा और एक हफ्ते का हमारा वो कार्यमल है और इंशाल्लाह बाय फ्राइडे नेक्स्ट फ्राइडे जो है हमारा कार्यमल रैप हो जाएगा। अच्छा माशाल्लाह। मैं अभी जब वो कार्यमल का वो सेशन चल रहा था ना, मुझे एक दफ़ा आने का मौका मिला तो मैंने देखा इतना हजूम था, ऐसा लगता है जैसे जलसा है और सेल्ट भरा हुआ था ना। और वो खाना वगैरह भी खा रहे थे, खाना भी जा रहा था, चाय भी जा रहे थे, ऐसे लगता है जलसा शुरू है उधर ना, मगर वो सारे ड्यूटियों वाले थे। तो और आपका मतलब प्लान आपका बाद में ही है ना अभी जलसे के बाद? तो मैं उन दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा अगर मेरी वीडियो अपलोड जलसे के दौरान जो हो गई, मैं आज कोशिश करूँगा बाहर जाके अपलोड कर दूँ। अगर जो भी जैसे हुजूर की हिदायत थी कि जैसे हम लोग जा रहे होते हैं आ रहे होते हैं, वो आपके लिए नहीं, आप तो करने के लिए आए ना काम नहीं, वो उन लोगों के लिए जो वीडियो देखें कि कोई रैपर वगैरह देखें, कोई गिलास देखें या खाने वाली प्लेटें अपनी जो उठा के बिन में डालें। और मेरे हिसाब से तो अगर हो सके तो जब आप जलसे पे जाएँ, इधर से निकलते टाइम लग जाता है, वो एक ही घंटा अगर सब दोस्त देना अगर 30,000 तो यकीन करें कि जो हम आपने कनाडा से आग करना है, जो ऑस्ट्रेलिया से आग करेंगे लोग, वो एक ही घंटा मेरा सारे देना जाने से पहले तो और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। मतलब हमारे इन दोस्तों को कुछ लंगर खाने का टाइम मिल जाएगा, वरना माशाल्लाह खिदमत ही करके जाएंगे। वो वैसे भी वो इनके जज्बा होता है, वो 15-20 दिन तो एक आउटिंग भी हो जाएगी और स्वाब भी हो जाएगा। तो आपकी बड़ी कुर्बानी है कि आप माशाल्लाह इतनी दूर से आए हैं। तो आप मिलके अफ्रीकन भाई जैसे पढ़ते हैं हमारे,
وہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جماعت احمدیہ کینیڈا جماعت احمدیہ کینیڈا جماعت احمدیہ آسٹریلیا جماعت احمدیہ آسٹریلیا جماعت احمدیہ عالمگیر نعرہ تکبیر بہت شکریہ سر پدم سبادہ آشام مدیت آشام مدیت اتام مدیت اتام مدیت اتام مدیت اے پدم سبادہ آشام مدیت اے پدم سبادہ آشام مدیت اتام مدیت اتام مدیت اتام مدیت اتام مدیت اے پدم سبادہ آشام مدیت اتام مدیت اتام مدیت اتام مدیت اتام مدیت اتام مدیت اتام مدیت اے پدم سبادہ آشام مدیت اتام مدیت اتام علیکم دوستو دیکھیں جیسے جلسے کے مہمان آ رہے ہیں کل بھی میں نے دکھایا تھا کہ 2-3 دوستوں ویل چیئر پہ ان کی دیکھی گئی تھی بلکہ 4-5 دیکھی تھی جو تھوڑا سا ٹائم مجھے ملا ابھی ماشاءاللہ شیخ صاحب اور ساتھ منیر مجوکر صاحب وہ شیخ صاحب دیوانے ہیں یعنی ڈیوٹیاں دیتے ہیں یہی نہیں ان کے بھائی محمود بھائی بھی اور مجوکر صاحب وہ کم از کم اپنی حاضری لگواتے ہیں تو آج یہ بیج مجوکر صاحب نے بڑے لگائے ہوئے ہیں کتوں آئے اچھا چلو کوئی بات یہ مجوکر صاحب جو ہے نا وہ ہر جلسے پہ جمعے پہ لوگ انہیں دیکھتے ہیں وہ میرا بیٹا بھی مجھے کہتا تھا وہ جب وہ مجوکر صاحب سے ملا میں ایک دفعہ وہ کہہ رہا تھا وہ ٹی وی والے میں کہا ہاں ٹی وی والے انکل ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہت اچھا ماشاءاللہ مجوکر صاحب ابھی کلمہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے پہلے بھی تھے مگر وہ ابھی ماشاءاللہ پھر کوشش کر رہے ہیں چلو ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ